تاکہ اجلاس ہو۔ اسی پس منظر میں آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کافی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ خفیہ ملاقاتیں ہیں، بلکہ زیادہ خفیہ ملاقاتیں ہیں۔ وہ پولیٹیکل ایلیٹس کے درمیان بھی خفیہ ملاقاتیں ہیں، ادروائز بھی ملاقاتیں ہیں، جس میں 18ویں ترمیم، بلکہ میں اس کو 18ویں ترمیم نہیں کہوں گا، میں اس کو کہوں گا کہ ایک نیا کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، آئینی پیکج، اس پہ بات ہو رہی ہے، اور اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب، شہباز شریف صاحب کافی زیادہ متحرک ہیں، اسد عمر صاحب پی ٹی آئی کے، پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو بھی اطلاع کے مطابق آن بورڈ ہیں، اور ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب پہلے کچھ اس میں کیا کہنا چاہیے بریک تھرو بھی آیا ہے۔ این ایف سی وارڈ پہ پہلے تو بات ہی نہیں کرنے کے لیے کہ تیار تھا۔ 18ویں ترمیم ایک کہنا چاہیے کہ شجر ممنوعہ قرار دے دی گئی تھی، انٹچیبل، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکی۔ اگر کوئی بات کرے گا تو خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ پہلے والی پارلیمنٹ کو اختیار حاصل تھا، اس والی پارلیمنٹ کو اختیار حاصل نہیں، یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تمام کے تمام لوگ، لیکن اب معاملات ذرا تھوڑے سے کھسکے ہیں، اور اب شاہد خاقان عباسی صاحب سب سے پہلے ان کا ایک سوال آتے ہیں، وہ سنیے اور پھر ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 18ویں ترمیم آئین کا حصہ بن چکی ہے، اگر حکومت اس کے اندر کوئی تبدیلی چاہتی ہے تو ایک امینڈمنٹ کا بل لے آئے قومی اسمبلی میں، اس پر ڈسکشن ہو جائے گی۔ 18ویں ترمیم کے اندر میرا خیال ہے کہ کوئی تقریباً ایسی شک نہیں ہے جس پر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ جو این ایف سی کا اوارڈ ہے اس کی ایک لمیٹیشن ہے، اس فلور مقرر کیا گیا ہے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اسے کم دینے کی ضرورت ہے تو ایک بل بنا کر لے قومی اسمبلی میں اس پر ڈسکشن ہو جائے گی۔ لیں جناب، یہ تھا پہلا پتھر آیا اور پہلی کہنا چاہیے برف پگھلی ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ترمیم ہے تو آپ پارلیمنٹ میں لے آئیں، اور این ایف سی وارڈ میں بھی کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی لے آئیں، یہ ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ تو اطلاعات یہ ہیں چودھری صاحب میرے پاس تو کہ شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے، بلاول بھٹو صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اسد عمر صاحب بھی ہیں، اور کچھ اور بھی ہیں جو ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور کچھ صلاح مشورے بھی چل رہے ہیں، اور مزید آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ریفارم آئینی پیکج آئے گا، اس کے پیچھے بھی ایک انفارمیشن ہے۔ جیسا پہلے تو اس پہ بتائیں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اب یہ ملاقاتیں ڈسکلوز ہونا بھی شروع ہو گئی ہیں۔ نہیں، اس میں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، 18ویں ترمیم ہے، این ایف سی کے اوپر ہے، اور دو چار اور بھی ریلیٹڈ ایشوز ہیں جن پر کنفیوژن ہے آئین کے اندر، اور اس کے وجہ سے کئی پرابلمز آ رہے ہیں اس وقت، تو ان کو ٹیکل کرنا ہی کرنا ہے، آج نہیں تو کل۔ اس دوران پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے اوپر بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے، نمبر 1، نواز شریف صاحب نے کہا نہ میں نے پاکستان جانا ہے، اور نہ مجھے وہاں کوئی دلچسپی ہے سیاست میں، اور نہ میں اب کسی عہدے کا یعنی اہل ہوں، اور نہ مجھے کسی عہدے کی تمنا ہے، اور نہ میں نے کچھ اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ مطلب ہے وہ پاکستان کے معاملات سے وہ کہتے ہیں اگر مجھے نہ چھیڑا جائے تو میں ان سے ٹوٹلی دستبردار ہوں۔ اب آگے چلے شہباز شریف صاحب، ان کو مقتدر حلقوں نے کنوے کرایا ہے براہ راست، یعنی پچھلے 2-3 دن میں، کہ بھئی آپ کا جو ہے سیاسی طور پر کوئی رول نہیں ہے، آپ کے اوپر جو چارجز ہے اور جو اتنی گہرائی میں آپ کے خلاف ایویڈنس موجود ہے، آپ اگر اپنی ضمانت کروا کے ملک سے باہر نکل جائے تو یہی آپ کے لیے بہت بڑی رعایت ہو سکتی ہے۔ آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں تو دیں، نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، لیکن یو ہیو نو پولیٹیکل رول۔ اس پر انہوں نے پھر اپنا ریپرزینٹ کیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ مسلم لیگ ہے جو ہے قومی پارٹی ہے، اور یہ اگر میں صدر نہیں رہتا تو یہ تتر بتر ہو جائے گی، ایک فیکشن شاہد خاقان کو لے کے آگے چل پڑے گا، ایک خواجہ آصف کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، ایک تیسرا
اور یہ کتنے اور ایک مریم صاحبہ بھی بیچ میں ہیں. تو آپ جو ہے مجھے اس طرح یعنی الگ تھلگ کریں گے اور جو کہ فوج کے ساتھ سافٹ پیڈلنگ کرتا ہے ریاستی اداروں کے ساتھ, تو یہ کوئی اچھا میسج نہیں جائے گا. انہوں نے کہا اچھا جائے گا یا برا جائے گا, یو ہیو ایبسلوٹلی نو رول ٹو پلے. آپ اپنی جان بچا لیں اور باقی اب چھوڑیں. تو ایک تو یہ ایک چیز اہم آئی ہے سامنے. البتہ اس وقت کافی مایوسی کے دورے پڑ رہے ہیں مسلم لیگ این کے اندر, اور اس میں کل جو چیز رہ گئی تھی جی بتائیں کیا کل رہ گیا تھا. جی کل والی وہ بات تھا کہ انہوں نے اور وہ شہباز شریف صاحب جب وہ نیب والوں کو کہا کہ میرا کیا تعلق, بیوی جو ہے میری ہیں, بچے ہیں, وہ ہے, ان کو وہ جانے, ان کا کام ہو, میرا کیا, وہ فلاں. تو جب اٹھ کے جانے لگے تو کہتے ہیں جی ان کے لیے جو سوالات ہیں وہ مجھے دے دیں. تو ان کا جی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق نہیں, تو ان کے سوال نامے ہم ان کو ہی دے دیں گے, آپ اپنا جا کے اپنے سوال ناموں کا جواب دیں. تو یہاں کھچڑی تو کافی پکی ہوئی ہے. اچھا, اور سب سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے صابر شاکر صاحب آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آیا اس اپوزیشن کی بدترین صورتحال کا حکومت جو ہے لیڈ بائی عمران خان سیاسی اور عوامی اور حکومتی سطح پر فائدہ اٹھا سکتی ہے کہ نہیں. وی ہیو سیریس ڈاؤٹس. اس میں جیسا بات ہے کہ عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہیں, یہ ریاست پاکستان ہے. تو ریاست پاکستان کے تمام کریکٹرز, تمام سٹیک ہولڈرز, اہم سٹیک ہولڈرز سارے کے سارے, خواہ وہ سول ہیں یا ملٹری سائڈ سے ہیں, دونوں کے دونوں, تمام کے تمام, دونوں کے نہیں تمام کے تمام, خواہ وہ حکومت میں یا اپوزیشن میں ہیں, وہ سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی کیا کہنا جی غیر معروف چینلز کے تھرو, ٹی وی چینلز کی بات نہیں کر رہا, غیر معروف چینلز کے تھرو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ آئین کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے, مختلف سسٹمز کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے اور ان پٹ لیا جا رہا ہے, اور اس میں ممتاز قانون دان بھی شامل ہیں. کرتے ہیں جس کا 2-3 اور خبریں بھی لے رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بھی خبر دے رہا ہوں کہ ممتاز قانون دان اس میں شامل ہیں, اور وہ سارے ایک تھرو پراپر چینل بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ سرکاری چینل نہیں ہے, غیر سرکاری چینل ہے. تو مختلف وائے سے یہ ساری چیزیں اکٹھی کی جا رہی ہیں اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ریاستی ڈھانچے کو, انتظامی ڈھانچے کو مضبوط بھی کرنا ہے, مربوط بھی کرنا ہے اور آگے بھی لے کے چلنا ہے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. میں دوبارہ آپ سے آپ کی خبر لیتا ہوں, لیکن میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں, بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, اسد عمر صاحب اور کچھ اور, یہ سب کے سب ان میں اوپن ڈسکشن شروع ہو چکی ہے, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اور کوئی تھوڑے سے ہیل و حجت کے بعد. لیکن جو آپ نے بات کی نواز شریف صاحب کی, زرداری صاحب کی طرف سے بھی یہی ایک میسج آیا ہے, اور وہ بھی میسج گیا ہے ریاست کے اسٹیک ہولڈرز کو کہ میں نے اپنی اننگز کھیل لی ہے اور اب بلاول کی باری ہے اور ان بچوں کی باری ہے, تو میرے ہوتے ہوئے آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے بھی اجازت ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نیب والے معاملے میں کچھ ہاتھ ہولہ کیا جائے اور ایک این آر او مانگا جا رہا ہے, پولیٹیکل این آر او, وسیع تر آئینی اصلاحات کے مفاد میں. چوہے صاحب.